بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں سیاست ایک عجیب کھیل ہے، لیکن اس عجیب کھیل میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں سیاست جو ہے وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات یہ انتقام میں بدل جاتی ہے، ذاتی دشمنیوں میں بدل جاتی ہے، مخاصمت میں بدل جاتی ہے۔ پڑوسی ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی سیاست ہم سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ نریندر مودی کے دور میں جو کچھ راہل گاندھی یعنی اندرا گاندھی کے پوتے کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان میں بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ایک تقریر پر جو انہوں نے نریندر مودی کے خلاف کی، بھارتی وزیر اعظم کے خلاف۔ پھر انہوں نے ایک بڑا مارچ کیا، تو کانگریس کسی زمانے میں اس کا طوطی بولتا تھا ہندوستان میں، اب نہیں بولتا۔ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے پاپولر طاقتور ترین پارٹی تھی، پھر نون لیگ کا دور آیا، اب پی ٹی آئی کا دور ہے۔ کبھی آپ ایوان وزیر اعظم میں ہوتے ہیں، ایک دن آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اگلے دن آپ کو معزول کر دیا جاتا ہے، اس سے اگلے دن آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ماضی کے اپوزیشن لیڈرز، آج کے حکمران، مستقبل کے اپوزیشن لیڈرز آج سے 4-5 سال پہلے، بلکہ سمجھیے کہ 6 سال پہلے 2018 کے انتخابات جیتنے کے بعد کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ عمران خان کا اقتدار ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم کیا جائے گا، اس کے بعد ان پر مقدمات ہوں گے، پھر جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات ہوں گے، ان کو جیل ہو جائے گی، ان کو سزائیں ہو جائیں گی؟ کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ یہی کہا جاتا تھا جی کہ یہ 2030 تک کا منصوبہ ہے، یا پتہ نہیں، کچھ لوگ کہتے تھے شیخ رشید جیسے کہ یہ 20 سال کا منصوبہ ہے، کچھ لوگ کہتے تھے 10 سال کا منصوبہ ہے۔ لیکن منصوبہ وہی جو اوپر والی ذات کا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک چال تم چلتے ہو، ایک چال میں چلتا ہوں، اور میری چال جو ہے وہ زبردست ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا، وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی جو آج کل مفرور ہیں، اسپین میں ہیں، ان کے ریڈ وارنٹ بھی ایشو ہو چکے۔ خیر، وہ اپنی تقریروں میں حمزہ شہباز شریف کو للکار کر کہتے تھے کہ حمزہ ککڑی، وہ ان کا کوئی پولٹری کا بزنس ہوگا، ککڑی۔ آج دیکھیں حمزہ کدھر، حمزہ کا والد کدھر، حمزہ کی چچا زاد بہن کدھر، حمزہ کا تایا کدھر، اور وہ جو ککڑی کہتے تھے وہ کہاں، ان کے والد کہاں؟ تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے ملک میں ایک اور المیہ بھی ہے، یہاں پر جو خواتین سیاستدان ہیں ان کو مختلف مسائل کا، تانوں کا، نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تو ہمارے ملک کے جو مولانا حضرات ہیں، مولوی کہتے تھے عورت کی حکمرانی بالکل اسلام میں جائز نہیں، عورت کی حکمرانی ہم کیوں قبول کریں؟ وہی لوگ جو بے نظیر کو یہ کہہ کر تانا دیتے تھے کہ یہ حکمرانی ہمیں نہیں قبول، بعد میں انہوں نے انہی بے نظیر بھٹو کی حکومت میں اتحادیوں کا کردار ادا کیا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب مریم نواز شریف، اچھا یہی حال پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں وہ اندرا گاندھی کا کیا حشر کیا گیا، اس کے بعد سونیا گاندھی، وہ ایک اور تھی مانیکا گاندھی جو سنجے گاندھی کی اہلیہ تھیں، انہوں نے اپنی جماعت بنائی، تو تقریباً یہی صورتحال ہے۔
تو ہمارے ہاں اب مریم نواز شریف جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں تو ان کو ایک مخصوص سوچ کے حامل افراد نے، اس میں پی ٹی آئی بہرحال سر فہرست ہے، اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ مریم نے دوپٹہ کیسے اوڑھا، مریم نے لباس کیسے پہنا۔ اچھا، اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہی ماضی قریب میں وہ راج کماری کہا جاتا تھا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں نا، وہ راج کماری وہ بن گئی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، سب سے بڑا صوبہ، طاقتور، دبنگ، پڑھی لکھی، سننے میں آیا کہ اچھی ایڈمنسٹریٹر۔ خیر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا تکبر ہے، بعض اوقات وہ گالیاں بھی دیتی ہیں، میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن چند ان کے قریبی لوگ یہ کہتے سنے پائے گئے ہیں کہ جناب مریم کا ایٹیچیوڈ ایشو ہے۔ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، پبلک اپیرنس ان کی، ویسے بھی سیاستدانوں کی پبلک اپیرنس اور ہوتی ہے، نجی زندگی میں ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اب مریم نشانے پر ہیں۔ وہ جی دوپٹہ خاتون کو کیوں اس کے سر پہ دیا، اپنی بیٹی اس کی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، بھائی کسی کی مرضی ہے دوپٹہ اوڑھے نہ اوڑھے، لیکن ایک چیز مریم نواز شریف، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، لیکن مریم نواز شریف نے اپنا جو مقام بنایا ہے اپنی پارٹی میں، اپنے والد کی وجہ سے ضرور، لیکن اپنی بھی ان کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے مصائب میں اپنے والد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان آئیں، گرفتاری دی، قید ہوئی، جیل میں ہوئی، ضمانت پر یا رہائی ہوئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ والد کے سامنے گرفتار کیا گیا، جلسوں جلوسوں میں، ریلیز میں، مطلب انہوں نے کسی بھی جگہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید نواز شریف کے بیٹے اگر پاکستان میں ہوتے، حمزہ تھا نا شہباز شریف کا بیٹا، تو شاید وہ بھی یہ کردار ادا نہ کر سکتے جو مریم نے کیا ہے۔ تو اپنے لیے پارٹی میں جگہ گنجائش مریم نے بنائی ہے، اور پارٹی میں نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون میں اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ ہیں مریم نواز شریف۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ شہباز شریف بھی جانتے ہیں، یہ حمزہ شہباز بھی جانتے ہیں، یہ ان کی فیملی کے دیگر لوگ بھی جانتے ہیں۔ اب اپنے یعنی گھر میں گڑیا کہلانے والی، اب گڑیا ظاہر ہے ایک نازک سی چیز ہوتی ہے، بچیوں کو ہم کہتے ہیں، تو اور ڈوسائل سی، سبمسو سی خاتون یا لڑکی یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو جب وہ دیکھیں میدان سیاست میں آئیں تو پھر انہوں نے اپنا لوہا اور سکہ منوایا، اپنے مخالفین کو للکارا، چاہے وہ اس وقت کے طاقتور ترین فوجی جرنیل تھے، اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس وقت کے جو بھی طاقت میں لوگ تھے، لیکن مریم نے اپنا مقام خود بنایا۔ اب مریم کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ، اور میرا مشورہ کس نے سننا، لیکن دل کی بات تو ہم کر سکتے ہیں، میرا تو مریم کو یہ مشورہ ہوگا کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر توجہ دیں، اپنی سوشل میڈیا ٹیم ڈیولپ کریں، اپنے مثبت کاموں کے لیے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں، اپنے کاموں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے جھوٹا کہ لوگ سچ مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، وہ جرنلسٹ تو نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں، ان کو وہ ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں، اپنے گروپس میں شیئر کرتے ہیں، ان کو مالی معاونت دی جاتی رہی ہے عمران خان کے دور حکومت میں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، مالی مدد کی جاتی رہی ہے، ان کو پیسے ادا کیے جاتے رہے ہیں کہ جی آپ اس ایشو پر بولیں، اس ایک ٹویٹ کے اتنے 500 روپیہ دیا جائے گا، ایک یوٹیوب کی ویڈیو کے اتنے 1000 روپے دیے جائیں گے، اور اس کو ہم پروموٹ بھی کریں گے، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، مسلم لیگ نون کا سب سے کمزور پہلو جو ہے وہ یہ ہے، ویسے میں سیاسی تو ہیں بہت سے، وہ ان کا سوشل میڈیا ہینڈلنگ، جو کوئی ان کی سوشل میڈیا کی نہیں ہے، کسی کو انکریج نہیں کرتے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ مجھے مریم آ کے انکریج کریں گی یا میری ویڈیوز کو وائرل کریں گی یا اس کو سپورٹ کریں گی، نو، میں جنرلی سپیکنگ، یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے۔
اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں اگر مار کھاتی ہیں تو سوشل میڈیا سے مار کھاتی ہیں، کیونکہ اس میں ان کی کارکردگی صفر ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس وقت مریم نواز ہر ایک قدم، اور دوسرا ان کا نوٹس کیا جا رہا ہے کہ ذرا سی لغزش ہو تو کوہرام بپا کیا جائے سوشل میڈیا پر، دیکھو مریم نے یہ کیا۔ دیکھیں اس دن وہ کتنا اچھا جسچر تھا کہ وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ میں، وہ باتیں کرتے کرتے اس سے سر سے دوپٹہ یا سکارف جو بھی ہے وہ سرک گیا، تو مریم نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ وہ دے دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا سر برہنہ نہ ہو، اس کو بھی ایشو بنا دیا گیا۔ اصل میں تکلیف ہوئی کہ مریم کی یہ چیز کیوں وائرل ہو رہی ہے، اس میں سے بھی کیڑے نکالے گئے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس طرح کے کماش کے لوگ کہ اپنی مائیں بھی ہیں، ان کی اپنی بھی بہنیں ہوں گی، پردے دار بھی ہوں گی، سر پہ دوپٹہ یا چادر بھی لیتی ہوں گی، نہ بھی لیں تو احترام تو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں بے نظیر جب وزیر اعظم بنی تھی ان کے خلاف اسی مسلم لیگ نون نے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے تھے، بڑی فوٹو شاپ اس زمانے میں فوٹو شاپ کر کے ہیلی کاپٹروں سے جہازوں سے وہ پیمفلٹ گرائے تھے۔ تو یہ خواتین کے لیے ہمارے یہاں سیاست کرنا آسان کام نہیں ہے، چاہے وہ کسی جماعت سے ہوں۔ ہمارے لیے سب محترم ہیں، بہنوں کی طرح ہیں، جو ہم سے بڑی ہیں وہ ماؤں کی طرح ہیں، جو چھوٹی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے اسلاف نے خاتون کا احترام سکھایا ہے۔ اس کا مقام کوئی بھی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، خاتون کا احترام، کسی کی ماں بہن بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو، احترام۔ لیکن ہمارے ملک میں نہیں، طرح طرح کے واحد قسم کے ٹرینڈ۔ کوئی کہتا ہے کہ نانی، بھائی نانی ہونا تو فخر کی بات ہے، یہ بشرا بی بی نانی نہیں ہے؟ کیا ان کی صاحبزادیوں کی اولاد نہیں ہے نا؟ اور نانی ہوتے ہوئے جو کچھ موصوفہ نے کیا وہ بھی چلیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، حالانکہ اس پر بھی کوسچن مارک ہے۔ ابھی جو فیصلہ ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن کوسچن مارک تو ہے۔ تو مریم کو میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے زیادہ پبلسٹی سے۔ جتنی زیادہ لوگوں کو نظر آئیں گی اتنی زیادہ اپنے سیاسی مخالفین کی آنکھوں میں کھٹکیں گی، اتنی زیادہ ان پر تنقید ہوگی۔ خاموشی سے اپنا کام کریں، جو آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں ان میں اگر ویڈیو بنتی ہے بنائی جائے، جو ادھر ادھر جا کے یہ جس طرح چھاپے مار رہی ہیں، میں ذاتی طور پر اس کے بھی خلاف ہوں۔ ایک وزیر اعلیٰ کے منصب کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تھانوں میں جائے، وہ اب دورہ ضرور کریں اطلاع کر کے، یہ چھاپے مارنا اسپتالوں پر نو۔ آپ اپنی انتظامیہ کو اتنا ٹائٹ کریں، جس ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کو بااختیار کریں، پھر اس کو جواب دہ کریں اپنے سامنے کہ کسی جگہ کوئی کسی ہاسپٹل کا ایم ایس ہے، انچارج ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کو یہ کیا بات ہوئی؟ جس دن وزیر اعلیٰ جاتا ہے سب کچھ اچھا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، یا وزیر اعظم جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کچھ فارغ۔ نظام کو بہتر کریں، انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، خواتین کے لیے جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے کوئی منصوبے سامنے لے کر آئیں، ان کے لیے قانون سازی کریں۔ تو میرا خیال ہے اس میں، اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے میک اور بریک ہے یہ پنجاب کی حکومت۔ مرکز تو کہانی ہی اور ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ پنجاب میں اگر مریم نواز شریف، چودھری پرویز الہی، اپنے چچا شہباز شریف، اور حال ہی میں محسن رضا نقوی جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے، اگر ان کی کارکردگی سے بہتر اپنی کارکردگی کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے آئندہ الیکشنز میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کر سکتی ہے، ایک مرتبہ پھر ری ایمرج ہو سکتی ہے۔ ورنہ مسلم لیگ کا پنجاب میں بھی وہی حال ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔